تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ڈٹ جائیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو ایمان والو ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور امتحان کیسے لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب یہ تو علماء سمجھتے ہیں شیئن یہ نکرہ ہے، تنوین تقلیل کے لیے ہے، آگے پھر من تبعیضیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے، بہت بڑا خوف دے کے نہیں، تھوڑا سا خوف دے کر، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ دشمن کی طرف سے کچھ خوف آئے گا اور ہم امتحان لیں گے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہو تم ڈر کے دین کو چھوڑ دیتے ہو، یا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تم دین کا کام کرتے ہو۔ ہم آزمائیں گے تمہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ نمبر 1 تمہارا امتحان لیں گے دشمن کی طرف سے خوف دلا کے، بشیء من الخوف، آگے والجوع، اور کبھی تمہیں بھوک اٹھانی پڑے گی، کبھی گندم نہیں ہوگی، کبھی غلہ نہیں ہوگا، کبھی قحط آ جائیں گی، کبھی مزدوری نہیں ملے گی، کبھی تم پڑھاؤ گے تنخواہ کم ہوگی، کسی مدرسے میں جاؤ گے کھانا کم، بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا نمبر 2 تمہارا امتحان لیں گے کبھی تمہیں بھوک کی مشقت دے کے، ونقص من الاموال، کبھی تمہارا مال کم ہوگا، بارش آئی پھل کم ہو گیا، اور پانی نہ ملا پھل پھر کم ہو گیا، پھل گر گیا پھل آیا نہیں، ونقص من الاموال والانفس، تمہارا قریبی عزیز فوت ہو جائے گا، رشتہ دار فوت ہوں گے، تمہارے بندے کم ہوں گے، ہم اس سے تمہارا امتحان لیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہارے میوے، تمہارے پھل، ایک تفسیر اس کی اولاد بھی ہے، اور اصل تفسیر اس کی پھلوں کے یہ باغات کے پھل ہیں۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، پھر دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ان امتحانات میں جو بندہ ڈٹ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، میرے پیغمبر اس کو اس مصیبت پر بشارت دو۔ معلوم ہوا کہ بشارت یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ مصیبت زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ بشارتیں زحمت پر نہیں آتی، بشارتیں رحمت پر آتی ہیں۔ بشارتیں گندی چیزوں پر نہیں آتی، اچھی چیزوں پر آتی ہیں۔ اس کا معنی کہ مصیبت اللہ کی طرف سے زحمت نہیں ہوتی، مومن کے لیے مصیبت رحمت ہوتی ہے۔ وبشر الصابرین، میرے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ مصیبتیں تو کئی ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں، میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو تکلیف پہنچے، دشمن، بھوک، پیاس، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو یہ فوراً کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جزا فضا، رونا دھونا، ہائے وائے، مسلک، مشن، کاز، اس سے بدلے نہیں، بس فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب کہیں؟ فوراً۔ علامہ علوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں فوراً، علامہ علوسی فرماتے ہیں انما الاجر لمن صبر وقت الاصابہ، یہ اس وقت ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو فوراً صبر کریں۔ یہ نہیں کہ روتا رہا آہستہ 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 کہتے اب میں صبر کرتا ہوں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ تو ہر بندہ صبر کر ہی لیتا ہے، تکلیف آئے اور فوراً صبر کرے، اس پر ہے بشارت۔ وبشر الصابرین، جو کیا کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان کو میں کیا دوں گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آگے اولئک هم المہتدون، میں 3 انعام دوں گا۔ پہلا انعام صلوات، خاص خاص رحمتیں، برحمہ، عام رحمتیں، اور ان کو ہدایت بھی دوں گا، سیدھے راستے پر چلاؤں گا، یہ جنت تک پہنچ جائیں گے، میرا قرب ان کو ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ کہ جب یہ صبر کریں اور برداشت کریں۔